الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے دبا ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ کیونکہ جہاد سے متعلق آیات چل رہی ہیں اور اس کے آگے بھی جہاد کا کافی ذکر ہے، تو جہاد کے دوران کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آئیں جو کہ ظاہر مسلمان جو نو مسلم تھے یا ابھی نئی چیزیں سامنے آ رہی تھیں، تو ان میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہو گئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق دینا تھا، ان کو سکھانا اور بتانا تھا کہ جہاد اسلامی کے جو یعنی طریقے ہیں، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کی بنیادی چیزیں ہیں، ان کو کس طرح سے یعنی ادا کرنا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے دوران جہاد۔ تو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم زمین میں چلو پھرو، جب تم سفر کرو، جب تم جہاد میں چلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، جان لیا کرو کہ جہاں تم جا رہے ہو، خصوصاً جہاد میں جا رہے ہو، اور آگے لڑنے والے لوگوں میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ یعنی اگر ان کے اندر کوئی مسلمان ہے، ظاہر جہاں جہاد کرنے کے لیے مسلمان جا رہے ہوتے تھے، وہاں پر یعنی ہوتے تو زیادہ تر وہ نان مسلم تھے، ظاہر انہی کے خلاف جہاد کیا جا رہا ہوتا تھا، اور وہ مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہوتے تھے یا مقابلے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ لیکن ان کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی مسلمان ہو چکے ہوتے تھے پہلے سے، کہ جو قلت کی وجہ سے، مناٹے کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے اگر وہ ان کو بتائیں تو ان کے لیے مشکلات ہو سکتی تھی، اب یہ لوگ اپنے آپ کو چھپائے رکھتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو مسلمان جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان میں سے کون مسلمان ہوا ہے اور کون نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول اسی طرح کا ہے کہ ایک دفعہ جہاد کے اندر جب مسلمانوں نے قتال کیا اور وہاں پہ ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا، تو اور اس نے سلام بھی کیا اور کلمہ بھی پڑھا اور اپنے اسلام کا اظہار کیا، تو اس نے تو یہی سمجھا نا کہ میں نے جب ان کے سامنے کلمہ پڑھ دیا، ان کو سلام کر دیا اور اسلام کی ایک طرح کی نشانی میں نے پیش کر دی کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ میرا یقین کر لیں گے، مجھے مان لیں گے اور اس طرح سے مجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آگے لڑنے والے جو مجاہدین تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا اس نے محض جان بچانے کے لیے ابھی کلمہ پڑھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو سچویشن ہے، یہ اب ایسے موقع پہ بڑی یعنی نازک اور عجیب سی صورتحال تھی کہ اسامہ بن زید نے یہی سمجھا کہ اس بندے نے میری تلوار کو دیکھتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہے، تو اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر یہ مسلمان ہوتا تو پھر ادھر ان کے اندر یہ کیا کر رہا تھا، اس کو ہماری سائڈ پہ آ جانا چاہیے تھا، پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جب اب میں نے اس کو مارنا چاہا ہے، اب یہ دشمنوں کے یعنی اندر یہ شامل ہے، تو کس طرح سے میں مان لوں کہ یہ جو ہے یہ پہلے سے مسلمان ہے، اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، تو انہوں نے پھر اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح سے یہ معاملہ پیش آیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی اور یہ فرمایا کہ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو کہ جب تم جہاد کے لیے جا رہے ہو
تو ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، یعنی جب کوئی دشمن کے اندر جن سے یعنی تم جہاد کر رہے ہو ان میں سے کوئی بندہ تمہیں سلام کرتا ہے اور اسلام کا اظہار کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، گویا یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو تم نے اس کا یقین کر لینا ہے، یہ نہیں کہنا ہے کہ اس نے میری تلوار کے ڈر سے یا جان بچانے کے لیے جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب اسامہ بن زید نے جا کے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا تھا یا تمہاری تلوار کے ڈر سے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ تو اب ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے پھریں کہ نہیں جناب یہ تو محض جان بچانے کے لیے جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہوگا حل کہ ہم کسی کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کے تو اس کی زبان کا اعتبار نہ کریں کہ جناب یہ دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا، یہ تو اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے محض دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، جان بچانے کے لیے، یا کسی دنیاوی منفعت کے لیے۔ یہ اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم نے کیا اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے دل سے یعنی اس نے کلمہ پڑھا تھا یا محض زبان سے کلمہ جو ہے وہ پڑھا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے اور اپنے اسلام کا اظہار کرے تو مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ یعنی وہ جب اپنے سلام سے اور کلمے سے یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو مان لینا چاہیے کہ وہ مسلمان۔ آج کے دور میں ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ مغرب میں، چائنا میں اور ان ممالک میں یہاں پہ مسلمانوں کی اقلیت ہے اور وہاں پہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ جو نو مسلم ہوتے ہیں وہ اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اپنے جو بھی یعنی اسلامی نشانیاں ہیں، تو ہمیں بالکل یقین کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ دل سے ہی کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن یہ چونکہ خاص کر ایک ایسی سچویشن کا معاملہ ہے کہ دوران جنگ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس وقت بھی یقین کرنا ہے۔ یہ زیادہ معاملہ تو اس بات کا ہے کہ دوران جنگ اگر سامنے والا کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میں مسلمان ہوں، تو پھر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اب یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، بلکہ نہیں، اس کا یقین کیا جائے گا کہ یہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے یا جیسے بھی پڑھ رہا ہے اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اب اس کو مسلمان ہی گردانا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب بھی کبھی ایسا معاملہ پیش آیا کہ منافقین کی جو سرکشی تھی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے بہت سارے مواقع انہوں نے ایسے پیدا کیے کہ قرآن میں کئی جگہوں پہ ان کا تذکرہ موجود ہے، اور انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، تو حضرت عمر نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت فرمائیے کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، لوگ یہ سمجھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے سر قلم کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تو یہی دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ مسلمان ہیں، اب یہ اندر سے منافق ہیں لیکن باقی دنیا کو تو یہی یعنی سبق جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، تو پھر یہ سبق غلط جائے گا باقی دنیا کو، لہٰذا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو کیا تم نے اس کو اس لیے قتل کر دیا یا تم دنیا کا یعنی جو چیزیں ہیں وہ چاہتے ہو کہ تمہیں یہ چیزیں مل جائیں کہ تم جو ہے وہ بار غنیمت حاصل کر لو، تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے غنائم بہت زیادہ ہیں، لہٰذا اللہ کی بارگاہ سے جو تمہیں مغانم ملنے والے ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ تم نے جب جہاد کرنا ہے تو جہاد کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو بہرحال مد نظر لازمی رکھنا ہے۔ کذالک کنتم من قبل، اس لیے کہ تم بھی تو ایسے ہی تھے، یعنی تم بھی تو نان مسلم تھے، پھر کیا ہوا؟ پھر فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا اور تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تم مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بھی تو اسی طرح سے تھے۔ اب اگر کسی نے دوران جنگ ہی کلمہ پڑھ لیا ہے اور عین جنگ کے موقع پہ بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اب اس کا تم نے یہ نہیں چیک کرتے رہنا کہ
جناب اس نے تو جان بچانے کے لیے جو ہے کلمہ پڑھا۔ فتبینوا، تمہارا تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، باقی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، یعنی اللہ کو تو سب پتہ ہے، ان کا بھی پتہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کس لیے پڑھ رہا ہے، جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے یا دل سے پڑھ رہا ہے، اور لیکن وہ کا شخص جو تھا اس کا جو احوال روایات میں آیا ہے کہ وہ سچا ہی تھا، مرداس اس کا نام تھا، اور وہ اس نے دل سے ہی کلمہ پڑھا تھا اور پہلے سے ہی وہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنا اسلام ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، اس کے قبیلے کو، نہ اس کے جنگجو لوگوں کو، اور نہ دوران جنگ مسلمانوں کو پتہ تھا، لیکن عین موقع پہ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو یہ معاملہ پیش آیا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ جو لوگ مسلمانوں میں سے بغیر کسی ضرر کے، بغیر کسی مجبوری کے جہاد میں شامل نہیں ہوتے ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اپنے مال اور جانوں سے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یعنی ایک بندہ جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور اس کو کوئی عذر بھی نہیں ہے، نہ وہ لنگڑا ہے، نہ لولا ہے، نہ بیمار ہے، اور کوئی اس کو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پہ وہ جہاد سے پیچھے رہ جائے، تو مگر وہ پیچھے رہ گیا تو یہ اس مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یعنی جان بھی اس نے جہاد میں لگائی اور مال بھی اپنا لے گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں باقاعدہ فوج تو تھی نہیں، سارے لوگ خود اپنا خرچہ اٹھاتے تھے، بلکہ خود سے پیش بھی کرتے تھے جہاد میں فی سبیل اللہ، جو بھی ان سے ممکن ہو سکتا تھا، تو وہ کوئی تنخواہ دار فوجی نہیں تھے، بلکہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے تھے اور کوئی معاوضہ وغیرہ یا تنخواہ وغیرہ نہیں لے رہے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں ان کا درجہ بہرحال بلند بالا ہے ان مسلمانوں سے کہ جو جہاد نہیں کرتے بغیر کسی عذر کے، یعنی عذر بھی ان کو نہیں ہے پھر بھی جہاد نہیں کرتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، یاد رکھو کہ اللہ نے فضیلت بخشی ہے ایسے مجاہدین کو جو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان کا درجہ بلند بالا ہے ان مسلمانوں سے، ان مومنوں سے جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، بغیر کسی عذر کے جہاد میں شامل نہیں ہوتے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مگر یہ معاملہ اپنی جگہ ہے کہ اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کر رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک بندہ مسلمان تو ہے، اس کا درجہ جو اس کے ایمان کی وجہ سے ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر ایک بندہ جہاد کر رہا ہے، اپنا مال اور اپنی جان اس میں لگا رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں، تو اب ظاہر ہے کہ ایک عام مسلمان سے اس کا درجہ بہرحال بلند بالا اور اعلیٰ عرفہ ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، تو اللہ تعالی نے فضیلت عطا فرمائی ہے ایسے مجاہدین کو اجر عظیم کے طور پہ ان مسلمانوں کے اوپر جو بغیر عذر کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جہاد نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں ان کا مرتبہ عام مسلمانوں سے بلند و بالا ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ یہی وجہ کہ قرآن مجید میں ان کے بارے میں کئی جگہوں پہ ان کی جو فضیلت آئی ہے، کیا اس سے یہ فضیلت کم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں جہاد کرتے ہوئے، ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ،
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے مجاہدین شہداء کے جو درجے ہیں وہ بیان فرمائے کہ ان کے درجوں کی کیا بات کرتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ان مجاہدین یا شہداء کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی یعنی جہاد کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو ایسی زندگی نصیب ہوئی ہے اور ایسا خاص رزق اللہ کی بارگاہ سے انہیں میسر ہے کہ تم سمجھ نہیں پاؤ۔ یعنی ان کو جو بلند و بالا مراتب ملے ہیں نا شہید ہونے کی وجہ سے، تم ان کا ادراک ہی نہیں رکھ سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا درجہ اور مقام شہداء کو دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ بار بار ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور وہ بھی قرآن مجید میں بار بار۔ حدیثوں میں تو بہت کچھ ہے، حدیثوں میں تو اتنا ہے کہ شہید جو ہے وہ جنت میں جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کریں گے کہ پروردگار وہ کہ جنت میں تو نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہماری ایک درخواست ہے تیری بارگاہ میں کہ ہمیں ایک بار پھر زندہ کر دے، مطلب دنیا میں بھیج دے، اور پھر ہم تیری بارگاہ میں تیری راہ میں جہاد میں شہید ہوں، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، کہ ہم پھر سے تیری بارگاہ میں جہاد میں جائیں، شہید ہوں، پھر جو ہے وہ شہید ہونے کے بعد پھر زندہ کیے جائیں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ۔ یعنی یہ جو شہادت کا عمل ہے اور اس عمل کے نتیجے میں جو سرور، جو طمانینت، جو تسکین ملتی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی اس جنت میں نعمتوں سے لبریز جو جنت کی زندگی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کے حصول کے لیے ہماری یعنی یہ درخواست ہے تیری بارگاہ میں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ یاد رکھو کہ جو لوگ مجاہدین ہیں فی سبیل اللہ، ان کا مرتبہ اور مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند و بالا ہے عام مسلمانوں سے۔ وہ کہ وہ مسلمان کتنے بھی بڑے نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، لیکن مجاہدین فی سبیل اللہ کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ بہرحال ان سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور بلند و بالا ہے۔ بلکہ یہاں پہ فرما بھی دیا کہ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اجر عظیم سے نوازا جا رہا ہے ان مجاہدین فی سبیل اللہ کو۔ درجات منہ ومغفرہ ورحمہ، یہ درجے ہیں اللہ کی جناب سے، اور مغفرت ہے اور رحمت ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ سے انہیں مزید نوازا جا رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے، مزید درجے ان کے بلند کیے جا رہے ہیں، ان کی بخشش کی جا رہی ہے، ان کو معافی دی جا رہی ہے، ان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ کیوں کہ وکان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی قدر افزائی اس لیے بھی فرما رہا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اب جب انہوں نے اپنی سب سے قیمتی متاع حیات یعنی زندگی، یار زندگی سے قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس زندگی سے، اپنی ذاتی زندگی سے، تو وہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کر دی ہے اور مال بھی پیش کر دیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہی وجہ ان بلند و بالا مرتبوں اور مقامات سے نواز رہے ہیں۔ آگے فرمائے ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ اب اس کے آگے یہ جو آیت ہے 97 یہ آیت وہ آیت ہے کہ آج کا مسلمان ہو، قیامت تک آنے والا مسلمان ہو، اور اس وقت کا مسلمان کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، ایسے مسلمان کہ جو ہیلے بہانوں سے اسلام پہ عمل نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت بہت بڑی وارننگ، بہت سخت وارننگ۔ آج کے مسلمان بہانے بناتے ہیں
اسلام پر عمل کرنے کے لیے ایک فرد بھی جو ہے وہ بہانے بناتا ہے کہ جی میں اسلام پہ فلاں اسلام کے یعنی حکم پہ عمل اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس میں یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، اور اسی طرح سے حکومتیں بھی بڑے پیمانے پر اسلام کو نافذ نہیں کرتی ہیں، تو ان سب کے لیے یہ وارننگ ہے کہ تم لوگ دعویٰ کرتے ہو مسلمان ہونے کا، لیکن تم لوگ اسلام پہ عمل نہیں کرتے، تو تم کس طرح سے یہ دعوے دار ہو سکتے ہو مسلمان ہونے کے، اسلام کے، کہ جب تم اسلام پہ عمل ہی نہیں کرتے ہو؟ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں ایک بہت سخت وارننگ دی ہے سارے مسلمانوں کو کہ اگر تم لوگ اسلام پہ عمل نہیں کرتے ہو تو یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے اسلام مسلمان ہونے کا۔ تو فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو ان کو جب فرشتے آ کے ان کی جان قبض کرتے ہیں، ان کو وفات دیتے ہیں، ان کو موت دیتے ہیں، ان کی روح نکالتے ہیں، تو قالوا فیما کنتم، فرشتے موت کے فرشتے جب جان نکالنے لگتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو اب یہ مسلمان کیا جواب دیتے ہیں کہ جی ہم تو زمین میں بہت کمزور تھے، اور ہمارے پر جو ہے ایسی پابندیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے ہم اسلام پر عمل نہیں کر سکتے تھے، ہم اپنا اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، یا اسلام کے جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو معاملات ہیں اسلامی، ان کو ہم ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ مستضعفین فی الارض، ہم تو بڑے کمزور تھے، ہمیں جو ہے لوگ جو ہے ہمیں عمل نہیں کرنے دیتے تھے۔ فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس ملک میں، اس قوم میں، اس علاقے میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے تم اسلام پہ عمل نہیں کر پا رہے تھے، تو پھر تم ہجرت کیوں نہیں کر گئے وہاں سے؟ اللہ کی زمین تو اتنی بڑی وسیع ہے کہ تم کسی اور جگہ چلے جاتے، ضروری تھوڑی تھا کہ ان لوگوں کے اندر رہ کے تم نے اپنی زندگی گزارنی تھی، تم نے تو اسلام پہ عمل کرنا تھا، اور اگر ان لوگوں میں رہ کے تم اسلام پہ عمل نہیں کر پا رہے تھے تو پھر اللہ کی زمین وسیع و عریض ہے، تم کہیں دائیں بائیں اور جگہ چلے جاتے تاکہ وہاں پہ رہ کے تم اسلام پہ عمل کرتے۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بھی کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہوں کہ جہاں پہ اسلام پر عمل کرنے میں ان کے لیے دشواریاں ہوں، تو پھر وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں، لیکن اگر وہاں پہ ان کے لیے یعنی وہ وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے ہوں اور ان کے اوپر ان کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو ایسے میں پھر جو ہے اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ تو فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلا ولا يهتدون سبیلا، مگر وہ لوگ کہ جو کمزور ہوں، مرد، عورتیں اور بچے، اور وہ کوئی ہیلا، کوئی طریقہ، کوئی سبیل نہ پاتے ہوں ایسی کہ جس سے وہ اپنی جان بچا کر کسی اور جگہ جا سکیں، اور نہ وہ وہاں پہ رہ کے اسلام پہ عمل کر سکیں، تو اب ظاہر ہے کہ ایسے میں وہ اگر اپنی جان بچانے کے لیے اپنا اسلام چھپائے رکھتے ہیں دل میں، حتیٰ کہ جان بچانے کے لیے وہ کفریہ کلمے بھی کہے جاتے ہیں، مگر دل ان کا مطمئن ہے، جیسا کہ آگے ہم پڑھیں گے سورۃ النحل کے اندر اللہ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ مطمئن بالایمان، کہ ان کا جو قلب ہے وہ مطمئن ہے، مگر وہ اپنا اسلام کا اظہار اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہ اسلام کا اظہار نہیں کرتے ہیں مگر دل مطمئن ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَصَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو قوی امکان ہے کہ ان لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ عفو درگزر سے کام لے اور ان کو معاف فرما دے کہ انہوں نے اپنی
جان بچانے کے لیے اسلام کا اظہار تو نہیں کیا، مگر ان کے دل میں بہرحال اسلام موجود تھا اور ان کا دل مطمئن تھا اسلام کے اوپر۔ یعنی انہوں نے اگرچہ اسلام کا اظہار نہیں کیا، مگر چونکہ دل مطمئن تھا تو اس لیے جو ہے وہ بچا لیے گئے۔ چنانچہ یہ آیت جس تناظر میں نازل ہوئی ہے اس کا بھی اظہار کیا جائے تو یا شان نزول جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل تھے غزوہ بدر میں کہ جنہوں نے اسلام کا اظہار زبان سے تو کیا تھا، لیکن جب مشرکین مکہ نے کہا نا کہ چلو مسلمان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں تو اب یہ لوگ بھی ان کے اندر چلے گئے۔ وہ کہ انہوں نے بظاہر یعنی ایک طرح سے اسلام کا اظہار کیا تھا، مگر پھر جو ہے ان سے ڈر کے، مسلمانوں سے ڈر کے، اور پھر اسی طرح سے ان کے ساتھ ہو گئے، یعنی انہوں نے کہا تو یہ بھی ان کے ساتھ چل پڑے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ پھر منافقانہ ہے کہ جب اس کا مطلب ان کا دل مطمئن نہیں تھا اسلام کے بارے میں، اسی وجہ سے یہ غزوہ بدر میں جب کفار کے ساتھ مل کے آ گئے اور وہاں پہ 70 کفار مارے گئے تو ان کے اندر سے ایسے لوگ بھی مارے گئے۔ تو ان کے بارے میں پھر فرمایا گیا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور ان سے جب فرشتوں نے کہا کہ تم کس حال میں تھے تو انہوں نے کہا جی کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو بڑے کمزور تھے تو اس وجہ سے ہم جو اسلام پہ عمل نہیں کر پائے۔ تو فرشتوں نے اوپر سے یہ کہا کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ تم تو ہجرت بھی کر سکتے تھے، مکہ چھوڑ کے تم جا سکتے تھے، وہاں سے مدینے جا سکتے تھے، کہیں اور جا سکتے تھے، تو تم نہیں گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کہ تم نہ صرف یہاں رہے مکے کے اندر، بلکہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے اوپر بدر کے میدان میں چڑھائی کی تو تم بھی ان کے ساتھ چل پڑے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا جو اسلام کے ساتھ رابطہ تھا وہ محض زبانی تھا، باقی دل سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا اسلام کے ساتھ۔ لہٰذا یہ جو استثناء ہے کہ جو مطمئن ہو جس کا دل اسلام کے ساتھ، اس کے بارے میں یہاں پہ بھی اور سورۃ النحل میں بھی اور کئی جگہوں پہ بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، کہ جو لوگ مسلمان ہوں لیکن وہ کفار کے نرغے میں پھنس چکے ہوں اور وہاں پہ وہ کفار ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہوں اور یہ اسلام کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے ہوں اور نہ ہی وہاں سے وہ بچ کے کہیں اور جا سکتی ہوں، تو اب ظاہر محض جان بچانے کے لیے اگر یہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ان کے لیے معافی جو ہے ہو جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بخشش فرمانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرما دے گا کہ جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، وہیں وجہ ان کی بخشش ہو جائے گی، ان کی معافی ہو جائے گی۔ چنانچہ آج کے دور میں اسی طرح سے ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلام پہ عمل کرنا چاہیے اور بندے کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ محض اپنی جان بچانے کے لیے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے، مگر اس کا دل ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مطمئن ہو، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔